الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صلوات الله محمد اس سے کہ آواز گفتگو کیا جائے گلشن کے ان بکھرے ہوئے پھولوں کو اگر آپ ایک گلدستے کی شکل دے دیں تو جشن کا ایک بہتر ماحول بن سکتا ہے۔ مانتے بھی مصطفیٰ کو ہیں اور پھر بکھرے ہوئے بھی ہیں۔ رحمت فرمائیں گے سرکار کو سامنے تشریف لا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا حق ہے کہ ممبر کے سامنے آئے۔ آپ حضرات بھی کوشش کریں، یہ جگہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ۔ کوشش کریں کہ فاتحہ والی صلوات نہیں پڑھیں، جشن والی صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی قدر توجہ الاحترام سامعین حضرات، عاشقان رسول و خانواد رسول، شمع رسالت کے روشنی ہدایت لے کر زندگی کی سانسوں کے سفر کو طے کرنے والے میرے معزز و مکرم سامعین، آپ تمام تر کلمہ گویان مصطفیٰ کی خدمت عالیہ میں اس عظیم نبی کی آمد کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ جسے آسمان اول پہ مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ جشن کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر اندازہ ہوگا کہ جشن کہاں تک لے کے جانا ہے اور کہاں پر آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے۔ اس عظیم المرتبہ پیغمبر کی آمد کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے جسے آسمان اول پہ مجتبیٰ کہا جاتا ہے، جسے آسمان دوم پہ مرتضیٰ کہا جاتا ہے، جسے آسمان صفوں پہ مزکیٰ کہا جاتا ہے، جسے آسمان چہاروں پہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جسے آسمان پنجم پہ مطہر کہا جاتا ہے، جسے آسمان ششم پہ النجیب کہا جاتا ہے،
جسے آسمان ہفتم پر مقرب و حبیب کہا جاتا ہے، جسے رضوان کی زبان اکبر کہتی ہے، جسے جنت عبد الملک کہتی ہے، جسے حوریں عبد العطا کہتی ہیں، جسے غلمان عبد النجات کہتے ہیں، جو ساق عرش پہ رسول اللہ ہے، جو کرسی پہ نبی اللہ ہے، جو سورج کے سینے پہ نور الانوار ہے، جو قمر کے سینے پہ قمر الاقمار ہے، جو ساقی پر کوثر پہ ساقی ہے، مقام پر محمود ہے، عرش پر احمد ہے، فرش پر محمد ہے۔ اتنے میرے ساتھ ہیں اور توجہ فرمایا والا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ فاتحہ کے مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مصطفیٰ کے جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جو عرش پہ احمد ہے، جو فرش پہ محمد ہے، اور دنیا غور کرے اس نبی کی عظمتوں پر کہ اللہ نے کتنی عزتوں سے اسے نوازا، اللہ نے کتنی رفعتوں سے اسے نوازا، اللہ نے کتنی جلالتوں سے اسے نوازا، اللہ نے کون کون سا شرف اس نبی کو عطا کیا۔ ذہن عالی میں رکھیے گا کہ 1,23,999 نبی کی نبوت جس کے کلمے کے اقرار پہ کھڑی ہو، زبان عشق میں اسے محمد کہا جاتا ہے۔ طبیعت ساتھ ہے 1,23,999 نبی کی نبوت جس مصطفیٰ کے کلمے کے اقرار پہ کھڑی ہو، زبان عشق میں اس ہستی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، دنیا ہمیں سمجھے، دنیا غور کرے۔ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کے بعد ہم اب آپ کو بتا رہے ہیں جب نواسا ایسا تھا تو نانا کیسا ہونا چاہیے۔ میت ساتھ ہے گھرے حسین حسین کر کے ذہن اتنے آمادہ ہوئے کہ اب بتایا جا سکتا ہے کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ گھبرا تو نہیں رہتے ذہن میں رکھیے گا کہ ہدایت بشر کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 نبوتوں کا سلسلہ قائم کیا۔ بس یہ تھوڑا سا کوئی مخلوق پہ ذرا کنٹرول رکھیں گے آپ، ٹھیک ہے، تاکہ بات آسان ہے، نہیں اٹھانا نہیں، یہ کو بیٹھنے یہیں پہ نہیں، اٹھانا کسی کو نہیں، تھوڑا سا کنٹرول رکھیں گے۔ ایک سوال ذرا بلند آواز سے عنایت کریں، محمد آل محمد۔ ہدایتوں کے سلسلے میں اللہ نے ہدایت بشر کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبوتوں کا سلسلہ قائم کیا، اور جس نبی کو ارسال کیا اللہ نے ساتھ ساتھ اس نبی کی نبوت کے دائرے کو بیان کیا کہ تم جا رہے ہو، تمہاری نبوت کی حدیں کہاں تک ہیں۔ توجہ ہے یا کسی نبی کو ایک قریے کا نبی بنا کے بھیجا، کسی کو شہر کا نبی بنا کے بھیجا، کسی کو ایک سلطنت کا نبی بنا کے بھیجا، کسی کو ایک ملک کا نبی بنا، اور اللہ نبوتوں کی حدوں ایک سوال بھیجے گا محمد آل نہیں، حضور یہ نہیں کام چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ دیکھیے مجھے معلوم نہیں آپ کا ماحول کیا ہے، پہلا حاضری کا شرط ہے، مگر دیکھیے میرا اپنا ایک اسلوب خطاب ہے، میں نہ رائتی تقلید کا قائل ہوں، نہ رائتی داغ کا قائل ہوں۔ میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں آپ کے دامن میں کچھ ڈالنے کے لیے، آپ بے نیازی کریں گے معاملہ نہیں چلے گا، میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں ناول نہیں سنا رہا ہوں، خون جگر دینے آیا ہوں۔ ایک سلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ ایک سلوات اور بلند آواز سے محمد و آل بیت محمد۔ جنہیں یاد ہے وہ بلند آواز سے پڑھیں، جنہیں نہیں آتی ان کی اپنی مجبوری ہے۔ معذرت کے ساتھ 10 سے ادب بان کے معافی کا طلبگار ہو رہا ہوں، مگر ذہن میں رکھیے گا ہر خطیب
محنت کرنے کا عادی ہوں اور پھر اس محنت کا اجر بھی وصول کرنے کا عادی ہوں. معاملہ ایسے نہیں چلے گا نا. دیکھیے ہم دنیا تک سرکار کے فضائل کو پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے متوجہ ہیں نا. اور تو اگر بے نیازی کریں گے تو پھر یہ ذاکر کے قصیدے کا شعر تو نہیں ہے نا جو ایک ضائع ہو گیا تو دوسرا سمجھ میں آ جائے. ایک سلوات بلند آواز سے محمد والے بیت محمد کا آغاز کیا جائے. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ نبوتوں کا جو سلسلہ اللہ نے قائم کیا, ہر نبی کی نبوت عطا کرتے ہوئے اللہ نے دائرہ کار بتایا. تمہاری حدود نبوت کیا ہے, بس جہاں یہ حد ختم ہو جائے گی وہیں پر آپ کی نبوت کا دائرہ تمام ہو جائے گا. اس کے بعد اب اگلا نبی بھیجیں گے. آدم کو ارسال کیا تو جملہ کہا, قرآن بول اٹھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں. معلوم ہوا جہاں تک زمین کی حدود ہے وہیں تک آدم کی خلافت ہے. جہاں زمین ختم ہو گئی وہیں پہ آدم کی خلافت ختم ہو گئی. حضرت نوح کو بھیجا تو کہا انا ارسلنا الی قوم, ہم ایک قوم کی طرف نوح کو ارشاد کر رہے ہیں. جہاں قوم ختم ہو گئی وہیں پہ نوح کی نبوت ختم ہو گئی. حضرت ابراہیم کو بھیجا تو کہا کہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. جہاں لوگ ختم ہو گئے وہاں پر ابراہیم کی امامت ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ کو بھیجا تو کہا اے موسیٰ ہم تجھے فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں. جہاں تک فرعون کی سلطنت رہی وہیں تک موسیٰ کی نبوت رہی. جہاں فرعون ختم ہو گیا وہیں موسیٰ کی نبوت ختم ہو گئی. حضرت عیسیٰ کو بھیجا تو کہا اے عیسیٰ ہم تجھے بنی اسرائیل کی طرف بھیج رہے ہیں. جہاں پہ بنی اسرائیل ختم ہو گئے وہیں پہ عیسیٰ کی نبوت ختم ہو گئی. اب میری لاکھوں جانیں قربان ہو جائے مصطفیٰ کی نالین مبارک سے برس ہونے والے مبارک ذروں پر. اللہ نے جب مصطفیٰ کو بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ میں تجھے مکہ کے لیے بھیج رہا ہوں, میں تجھے مدینہ کے لیے بھیج رہا ہوں, میں تجھے عرب میں بھیج رہا ہوں, میں تجھے عجم میں بھیج رہا ہوں. نہ, پورے قرآن میں اللہ نے عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے. یا اللہ نے اپنے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین کہ میں عالمین کا پروردگار ہوں. یہ مصطفیٰ کے لیے کہا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں عالمین کا نبی ہوں, تو عالمین کی رحمت ہے. تو پھر یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی رہے گی وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے. سنبھال کے بیٹھیے گا, ظرف ولایت کسی کا چھلک نہیں جائے بغیر کی روشنی میں. جس جس کائنات کے ذرے پر بے حیثیت رب حکمرانی کر رہا ہے وہی ذرہ مصطفیٰ سے طلب رحمت کر رہا ہے. اور جو ہے جس جس ذرے پہ پروردگار عالم بے حیثیت رب ربوبیت کر رہا ہے. اس لیے توجہ کیجئے گا, عزت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, شرف مصطفیٰ, بلندی مصطفیٰ, بے عزت لوگوں سے نہیں پوچھو محمد کی عزت کیا ہے. کون میرے ساتھ ہے اور کون ساتھ نہیں, توجہ ہوگی. بے عزت لوگوں سے مت پوچھئے کہ مصطفیٰ کی عزت کیا ہے. یا جملہ بدل دو عزیزو, ہم جیسوں سے نہیں پوچھو کہ محمد کی عزت کیا ہے, محمد جیسوں سے پوچھو محمد کی عزت کیا ہے. اللہ اکبر. ہم جیسوں سے نہیں, اپنے جیسوں سے نہیں, مصطفیٰ جیسوں سے پوچھو کہ نبی کی عزت کیا ہے. اب جملہ دیکھو جی, ایک میرے بھائیوں نے جو تعارف آپ کے یہاں کا کرایا ہے بے حق رسول رحمت خدا آپ
آپ اس پورے قوم پر اپنی رحمتوں کے سلسلے کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھے اور آپ بنا اہل بیت کی روشنی میں اپنی زندگی کے سفر کو طے کرتے رہیں. ہر آفت و بلی آپ سے خدا آپ کو محفوظ رکھے. مگر ذہن عالی میں رکھیے گا عزیزو، چودھری کی عزت چودھری جانتا ہے. کمی کو کیا خبر ہوتی ہے چودھری کی عزت کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جملہ سختے میں کر لیجئے گا. مصطفیٰ کے دروازے کے نوکروں سے نہیں پوچھو مالکوں کی عزت کیا ہے. اللہ اکبر. متوجہ ہے مطلب نہیں ہے؟ عزت مصطفیٰ کے لیے تمہارے پاس دو دروازے ہیں. تیسرا دروازہ نہیں. پیغمبر عزت، بیٹا تیرے کا میری طرف ہے، یہ کام نہیں کرنا. پیغمبر اعظم تک پہنچنے کے لیے میری دونوں طرف کے افراد تشریف رکھیں، شیعہ سنی دونوں طرف کے بھائی تشریف فرمائیں، توجہ رکھیے گا. پیغمبر اسلام تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں ہمارے پاس، تیسرا راستہ نہیں. ایک راستے کو قرآن کہتے ہیں اور دوسرے کو مرتضی کہتے ہیں. قرآن سے پوچھو عزت مصطفیٰ کیا ہے، یا محمد کی گود کے پلے ہوئے علی سے پوچھو محمد کی عزت کیا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ افلا تدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن میں تدبر کرو. جب قرآن میں اور بہت سارے مسائل میں توجہ کرتے ہو تو خدا کے لیے اسی قرآن سے پوچھتے ہو نا، بتا جس پہ تو نازل ہوا اس کی عظمت کیا ہے. تھکے گا نہیں آدھا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ نے ماحول کو جنت نظیر بنا دیا ہے تاکہ مصطفیٰ پڑھا رہے. بھئی بہت سارے مسائل قرآن سے تلاش کرتے ہیں نا، یہ قرآن میں دکھاؤ، وہ قرآن میں دکھاؤ، وہ قرآن میں دکھاؤ. تو کبھی قرآن کھول کے قرآن سے پوچھو کہ جس دل پہ تو نازل ہوا وہ دل کتنا پاک تھا، جس شخصیت پہ تو نازل ہوا وہ وجود کتنا پاک تھا. اور ذہن میں رکھنا میرے عزیزو، مصطفیٰ اس جہان میں وہ عزت دار شخص ہے جو چلا تو قرآن بنا، جو بیٹھا تو قرآن بنا، جو سویا تو قرآن بنا. وہ نماز پڑھنے لگا تو قرآن کی آیتیں آنے لگی، وہ تبلیغ کرنے لگا تو قرآن کی آیتیں آنے لگی، وہ بولنے لگا تو قرآن کی آیتیں آنے لگی، وہ ادا کرنے لگا تو قرآن کی آیتیں آنے لگی. توجہ رکھیے گا کہ جملہ آج آپ کے اسی منبر کی سرزمین جگہ راویدان محترم کہ محمد کی اداؤں کو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں سرو دیا. مصطفیٰ کی اداؤں کو اللہ قرآن کی آیتوں میں سمویا. توجہ رکھیے گا، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ قرآن کی نگاہ پڑی تو قرآن بولا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قرآن نے مصطفیٰ کو اپنی اطاعت میں گم پایا تو قرآن بولا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جب مصطفیٰ بولنے لگا تو قرآن بول اٹھا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی منبر پہ بیٹھ کے فیصلے کرنے لگا تو قرآن پھر بول رہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم خرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما.
چہرے یہ صورت محمد جیسی نہیں ہوتی. تھکیں گے نہیں میرے عزیز کو؟ توجہ فرمائیں ابھی آیتوں کا سلسلہ رک گئی. یہ تو ہمارے وقت کی مجبوری ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں. لیکن میں رکھنا میرے ساتھ چلیں گے میرے ساتھ. یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم تقاضۂ فکری کے تحت گھنٹے کے بعد تھک جاتے ہیں. ذہن میں رکھنا محمد الشہنشاہ کا نام ہے جس کی مدحت میں خدا بولا تو 114 سورے نازل ہوئے. توجہ ہے مدد کریں. اس کی سیرگاہ پہ نگاہ پڑی. قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. توجہ فرمائیں. اب وہ معراج کرتا ہوا نہیں, اپنی جوتیوں کے صدقے ہر بے عزت ذرے کو معراج کرواتا ہوا. اب دیکھیے گا ہاتھ نیچے رہے تو دکھ ہوگا. یہ قبولیت کی محفل ہے. توجہ رکھنا. دعائیں مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول نہیں ہوگی پھر کس وسیلے سے قبول ہوگی؟ اگر کسی کو برداشت نہیں کہ محمد اپنے اور خدا کے درمیان, تو وہ اللہ سے بات کرے, ہمارے سے بات نہ کرے. اگر ہم کون ہیں؟ میرا تعلق ہے اہل نظر کے اس قبیلے سے. میرا تعلق ہے اہل نظر, کہتے ہیں فکر کو, یہ نظر نہیں, فکر کو کہتے ہیں نظر. میرا تعلق ہے اہل نظر کے اس قبیلے سے, خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے. تو جو ہے ہر ذرہ کائنات کو معراج کرواتا یہ اس منزل تک پہنچا کہ خدا کہتے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. یہ عبد اتنا بلند ہوا کہ جب اترا تو پھر عبد اور معبود کے درمیان 2 کمان سے بھی کم فاصلہ تھا. اور جو ہے یا نہیں, اس کی سیرگاہ پہ نگاہ پڑی تو قرآن لفظوں میں بولا. قرآن نے سفر کو معراج کا نام دیا. اسی کے دروازے پہ آ کے کبھی یتیم بولا, کبھی اسیر بولا, کبھی فقیر بولا. یتیموں اسیروں نے اس کے دروازے پہ آ کے مانگنا شروع کیا. قرآن سورہ دہر میں بول اٹھا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. توجہ رکھیے گا, یہ چادر پہن کر چند پاکیزہ لوگوں کو لے کے بیٹھا تو اللہ کی بدن پہ نگاہ پڑی. خدا نے خاندان کے متعلق کہا انما یرید اللہ
मुमकिन से हाथ इब्राहिम निकले, फजा में पहुंचे। उधर जिब्रील ने अल्लाह से कहा तेरा आशिक है, जमीन के सीने पे एक ही तौहीद परस्त है, वो भी जल गया। अल्लाह ने कहा क्या चाहते हो? कहा मदद करनी चाहते हो। खुदा ने कहा ठीक है जाओ, अगर तुमसे मदद लेता है तो करो, मुझे तो कोई इतना। अच्छा अब आए जिब्रील पूरी ताकत के साथ आया, कहाँ मिला आके? नबी के नूर के अमीन से कहाँ मिला? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आतिश नमरूद में गुजरे, इब्राहिम की पेशानी में 14 का नूर था। थोड़ी तहकीकी बात हुई तो आपकी दाद कम हो गई है। इब्राहिम मुस्तफा के नूर का अमीन था जब आतिश नमरूद में जा रहे थे। अब अल्लाह ने कहा मदद लेकर तो जाओ। अच्छा जब इब्राहिम के पास आए, हज़रत जिब्राइल आए और आगे कहा कि इब्राहिम हल लका हाजा, तेरी कोई हाजत है? अब कुरान क्या कहता है कि इब्राहिम कान सिद्दीकन नबी का, इब्राहिम हमारा सच्चा नबी था। ठीक है, कुरान कहता है कि इब्राहिम हमारा, आप थक तो नहीं रहे मेरे से, चलो थोड़े बर्दाश्त रखिएगा, मुस्कुराना है, सरकार का जश्न है, हैरान बोलिए मेरे साथ नहीं मगर मुस्कुरा के देखते रहिएगा। इसलिए कि इस जश्न में बैठ के हवाइयां अगर किसी के चेहरे पे उड़ गई तो समझ लें चेहरा परेशान नहीं हुआ, तकदीर उल्ट हो गई। ठीक है, तो इसलिए कि इससे बड़ा वसीला नहीं है ना कोई, लिहाजा दुआएं भी मांगते रहिएगा, साथ साथ चलते भी रहिएगा। कुरान कहता है कि इब्राहिम हमारा भाईजान सच्चा नबी था। अच्छा अब क्या कहा आगे इब्राहिम के हल लगा हाजत, कोई हाजत है? अब इब्राहिम का कितना बड़ा इम्तिहान। अगर ये कहते हैं कि हाजत नहीं है तो झूठ हो जाएगा, और कुरान उसे सिद्दीक नहीं कहता जिसकी जुबान पर जिंदगी में एक झूठ आया हो। उसे सिद्दीक कहना है जिसने मां की गोद से लेकर दीवार लाहत तक कभी झूठ ना हो रहा हो। अच्छा अगर कहते हैं कि हाजत है तो इश्क की चादर पे दाग लगता है कि आशिक कभी मासूम की शिकायत नहीं करता। अब कितना बड़ा इम्तिहान है। जिब्रील का हल का हाजत, कोई हाजत है? अगर फरमाते हाजत है मगर तुमसे नहीं है, ये मेरा और मेरे खुदा का मामला, आप दरम्यान से हट हो। आप जनाब जिब्राइल ने फखरिया अंदाज में कहा इब्राहिम अगर कोई हाजत है मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। ये जुमले जनाब जिब्राइल ने हजरत इब्राहिम को आतिश नमरूद में पहुंचने से पहले कहे। और योगी बात नाराज तो नहीं हो गए? अब इब्राहिम के जमाने से तारीख चलने लगी और तारीख ने पलटा खाया सरकार की जिंदगी में। जब सफर मेराज शुरू हुआ, बुराक पर बैठकर सरकार आसमानों पर जाते जाते जब सिदरा के मकाम पे आए, सिदरातुल मुंतहा पे आके सरकार आगे बढ़े, जिब्रील वहीं रुका। मैं तो नतीजा दे गया। सिदरा पे आके जिब्रील रुके, जब रुके तो सरकार लगा कि आओ, नहीं सरकार मेरी हाथ आ गई है, इससे आगे अगर कोरा बराबर भी बढ़ा तो मेरे पर चल जाएंगे। जो पहुंच गए वो पहुंच गए। जुमला याद है, जिब्रील ने इब्राहिम ने कहा तो मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। मकाम सिदरा पे सरकार ने कहा बस इसी पे राज था। तुम्हें याद है तुमने मेरे दादा इब्राहिम से कहा था कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। आज मैं तुझे कह रहा हूं कोई हाजत है तो बता, जहां तू नहीं जा सकता वहां मेरी जूती जा रही है।
ناچیز کا ادراک تو بس پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جلنے کے امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک، بس اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے۔ بس اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے۔ بازو ہے محمد کا تو خالق کی زبان ہے۔ توجہ ہے، یہ عزتوں والا نبی، یہ عزتوں والا نبی، یہ رفعتوں والا نبی۔ آج یہ کہہ دیا جانا، دیکھیے اگر آپ بدعت نہیں کر سکتے، آپ شان بیان نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی علمی مجبوری ہے، ایمانی مجبوری ہے، ایقانی مجبوری ہے، تو زبان بند رکھیے۔ یہ مت کہیے کہ بعد اللہ 40 سال تک نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد نبوت دے دی، یہ نہ کہیے، مت کہیے، یہ توہین نبوت ہے، یہ توہین، ناراض ہو گئے یا بردار، یہ توہین رسالت ہے۔ یہ 40 سال کے بعد نبی بنا نہیں، 40 سال کے بعد تم جیسوں کو بتایا کہ میں نبی ہوں۔ یہ نہیں میرے عزیزو، اور یہ نہیں، آیت کو شرح کلام میں تلاوت کیا ہے، سورہ نساء کی آیت، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہ محمد قیامت کے دن کیا بنے گا جب ہم ہر امت کو ایک گواہ کے ساتھ لائیں گے۔ اب میلاد پڑھنے لگا، توجہ رکھیے گا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، میرا مصطفیٰ قیامت کے دن کیا قیامت ہوگی جب ہم ہر امت کو ایک گواہ کے ساتھ لائیں گے۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے آئے گا، ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہ بن کے آئے گا۔ قیامت میں اللہ جب اولین و آخرین کو، جب میں قیامت نہیں پڑھنے لگا ہوں، آپ کچھ لوگ قیامت کا نام سن کے ڈر رہے ہیں، توجہ ہے، قیامت نہیں پڑھنے لگا، کہ عرصہ محشر میں صفحے لگے گے اولین و آخرین کی، ہر امت اپنے نبی کے ساتھ آئے گی۔ جب ہر امت اپنے نبی کے ساتھ آئے گی تو اللہ نبیوں سے پوچھے گا، تم نے میرا پیغام پہنچایا؟ سارے نبی کے دل آ رہے ہیں، یا اللہ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، جو پیغام ہدایت ہمارے ذمہ تھا دیا۔ اللہ امتوں سے پوچھے گا، تمہیں نبیوں نے دین بتایا؟ امت کہے گی نہیں، ہمیں نہیں بتایا۔ کلمہ کو انبیاء کہیں گے نہیں، ہمیں نہیں بتایا۔ نبی کہیں گے ہم نے بتایا، امتیں کہیں گے نہیں بتایا، یا اللہ ہمیں بتایا کچھ نہیں۔ اب اللہ نبیوں سے کہے کہ کوئی گواہ تمہارے پاس ہے؟ آواز ہو گئی ہے؟ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں سے کہے گا کوئی گواہ تمہارے پاس ہے جو گواہی دے؟ اب تمام نبی عرصہ محشر میں چلتے چلتے مصطفیٰ کے پاس آئیں گے، سرکار آپ ہماری گواہی دیں۔ اب بھی میں کچھ کہوں گا تو میرے ساتھ چلو گے؟ ابھی تو توجہ، کب نبی تھا؟ توجہ رکھیے گا، 40 سال کے بعد نبی تھا نا۔ قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ بطور گواہ آئے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر نبی امت کا گواہ بنے گا، مگر آپ امت کے گواہ نہیں بنیں گے، آپ پورے محشر پہ گواہ بنیں گے۔ میں بالکل نتیجے کے قریب آ گیا ہوں۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم آپ کو ہر کسی پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ یعنی جب نبی
ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ بھی ہیں. اچھا اب ان میں وہ عیسیٰ بھی آئے گا کہ آپ آئیں نا، آ کے بتائیں کہ میں نے تبلیغ کی تھی، جو 3 دن کا تھا ماں کی گود میں تھا، نبی تھا. جو 3 دن کا تھا ماں کی گود میں تھا، نبی تھا. وہ اپنی نبوت کی صداقت کے لیے کسی آگے کہے گا اسے جو 40 سال تک نبی نہیں تھا. طالبانہ سوال قائم کر رہا ہے، اسے آگے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے اسے کہہ کر گواہی دیجئے جو 40 سال تک نبی نہیں تھا. نا اگر معاذ اللہ خاتم بدہن نقل کفر نہ باشد، نبی 40 سال تک نبی نہیں تھا تو پھر یہ عیسیٰ کی نبوت کی گواہی نہیں دے سکتے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کا قیامت کے دن میرے محمد کو بطور گواہ لے کے آنا. دلیل اس بات کی، جب آدم تاج خلافت پہن رہا تھا محمد دیکھ رہا تھا، جب نوح نجابت کر رہا تھا محمد دیکھ رہا تھا، ابراہیم کو خلت مل رہی تھی محمد دیکھ رہا تھا، موسیٰ کلیم اللہ بن رہے تھے محمد دیکھ رہا تھا، عیسیٰ روح اللہ بن رہے تھے محمد دیکھ رہا تھا. یعنی یہ اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. سلسلہ بڑھایا جائے تو ایسا آگے، یہ اس وقت نبی تھا جب وقت نہیں تھا، جب شام و ماہ نہیں تھے، جب سورج کی روشنی نہیں تھی، جب چاند کی تابانی نہیں تھی، جب آسمان کا نیلو شامیانہ نہیں تھا، جب زمین کا خاکی فرش نہیں تھا، جب دریاؤں کی روانی نہیں تھی، جب سمندروں میں تلاطم نہیں تھا، جب نہ کوئی تسبیح پڑھنے والا تھا نہ کوئی سجدہ کرنے والا تھا. اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے آؤ سنو منبر حسین سے سنو محمد کیا ہے. منبر حسین سے سنیے مصطفیٰ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کہتے کون تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. کون تو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جو سو گیا اب مقدر سو گیا اس کا. کون تو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. پیسے تھے، مال تھا، زر تھا، کیا تھا؟ نہیں، میں کمال مطلق ہوں، میں مطلق کمال ہوں. مگر علی کہتے ہیں یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا ولا عین ہوا ولا عیس ہوا ولا کیف ہوا الا ہوا. اے وہ ذات کوئی نہیں جانتا وہ کیا ہے، کہاں ہے، کس حیثیت میں ہے، کس ماہیت میں ہے، مگر علی کہتا ہے الا ہوا. علی کے سجدے بتاتے ہیں وہ ہے. کوئی نہیں جانتا وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کس حیثیت میں ہے، وہ کس ماہیت میں ہے. اللہ ہوا. مگر میں علی دلیل وحدت الہی، لسان اللہ علی، ید اللہ علی، غیر اللہ علی کہہ رہا ہے وہ ہے. وہ ہے. اور جو علی کہہ رہے ہیں وہ ہے. وہ کہہ رہے کون تو کنزن مخفین، میں کمال مطلق ہوتے ہوئے چھپا ہوا تھا. کوئی نہیں جانتا تھا میرا کمال کیا ہے، میرا جلال کیا ہے. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا
کہ یا محمد میں نے اپنے کمال کو عیاں کرنے کے لیے تجھے خلق کیا. میرا مجتبی، میرا طٰہٰ، میرا مزمل، میرا مدثر، میرا یاسین، میرا واللیل کی زلف والا. کون ہے میرا مصطفیٰ؟ اندلی بعد از توحید ہے، خاور آسمان ہدایت ہے، والی ملک ولایت ہے، سلطان نبوت ہے، ٹیچر سکول الہی ہے، معانی لا الہ الا اللہ ہے. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا میں کیا ہوں. فخلقتک یا محمد، اے نبی میں نے تجھے خلق کیا. میرے ساتھ چل رہا ہے میرا مجمع عزیز، دیکھنا مجھے سن رہا. فخلقتک یا محمد، اے میرا محمد میں نے تجھے خلق کیا. میں خالق تھا، مخلوق نہیں تھی. مسجود تھا، ساجد نہیں تھے. معبود تھا، عابد نہیں تھے. رازق تھا، مرزوق نہیں تھے. عالم تھا، معلوم نہیں تھے. فخلقتک یا محمد، میرا محمد میں نے تجھے خلق کیا. تو خلق ہو کے مخلوق ہوا، میں خالق خلق کر کے خالق ہوا. تجھے علم دیا تو معلوم ہوا، میں عالم ہوا. تجھے رزق دیا تو مرزوق ہوا، میں رازق ہوا. تو نے سجدہ کیا تو ساجد ہوا، میں مسجود ہوا. تو نے تسبیح پڑھی تو مسبح بنا، میں سبحان بنا. تو عزیزان محترم، مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جب وہ اپنی توحید محمد کے وسیلے کے بغیر نہیں کراتا، تیری دعائیں محمد کے بغیر قبول کریں. میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. اب مجھے نہیں پتا کون عقیدہ نبوت میں کیا کہتا ہے. دلیلیں تیار رکھیے گا، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے عزیزو. اور اس ممبر پہ ذمہ داری نہیں لے رہا ہوں، میزان اعمال پہ بھی کھڑا کرو گے تو میں مکتب علی کا پرورتا ہوں. میں نے دروازہ علی سے محمد لیا ہے، اور ہم یہی تو ذہن علی میں رکھنا. میں نے کیوں کہا علی کے ذریعے محمد تک جاؤ؟ اس لیے کہ علی ہے جس نے بتایا. ہم نے جب منبر پہ علی کو دیکھا، علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو علی سے جو پوچھ رہے ہیں. ہم نے کہا اتنا عالم ہے. علی نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا. ہم نے کہا اتنا قدرت مند ہے. علی نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا. ہم نے سمجھا اتنا قادر ہے. جب ساری طاقتیں جمع کر کے ہم نے علی سے پوچھا تو بتا اے علی تو کیا ہے؟ کمال ہے ابو طالب کی تربیت کے. علی کہتے انا عبد من عبید محمد.
ذہن میں رکھنا، یہی تو اپنی اپنی آغوش کی تربیت کا اثر ہے نا، کس نے کیسا محمد امت کے حوالے کیا۔ ہم تو چوکھٹ ابو طالب پہ کھڑے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں لوگ کہ میلاد نہ پڑھو، اس لیے کہ میلاد پڑھیں گے تو پھر نبی کا ذکر تھوڑی ہوگا، پھر نبی کا ذکر ہوگا، نبی کی ماں کا ذکر ہوگا، نبی کے باپ کا ذکر ہوگا، نبی کے دادے کا ذکر ہوگا، نبی کے پردادے کا ذکر ہوگا، اس گود کا ذکر ہوگا جس نے محمد پالا۔ عزیزان محترم، پوری تاریخ کی زبان لے لو، بہت ادنا فرما لے لو، آپ علماء کا سننے والا بننا نصیب فرما ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 70 سے زیادہ مقامات پر مصطفیٰ کی جواب کی رکھ دیتے ہیں کہ اے علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ نبی پڑھنا چاہا کیونکہ میری علمی مجبوری ہے، میں کیا کروں، میرے پاس سوائے علی کے کوئی اور وسیلہ نہیں جو مجھے محمد تک پہنچا۔ وسیلہ نہیں ہے جو انہیں مصطفیٰ تک لے جائے۔ توجہ فرما لیں اور ذہن میں رکھنا کہ اللہ نے علی کا مقدر قرار دیا۔ نبی تک جانا ہے تو علی کے پاس آؤ، اللہ تک جانا ہے تو علی کے پاس آؤ۔ 70 سے زیادہ مقامات میں سرکار مصطفیٰ کی لسان اطہر سے یہ جملے نکلے کہ علی تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنے جیسوں کو نبی جیسا نہ کہو، جنہیں نبی نے اپنے جیسا کہا انہیں کو نبی جیسا کہو۔ تو 70 سے پیغمبر اسلام نے علی مولا کو کہا کہ تم مجھ جیسا میں تجھ جیسا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ نور ایک ہے، ظہور ایک ہے، شجرہ ایک ہے، خاندان ایک ہے، خون ایک ہے، روح ایک ہے، جسم ایک ہے، جان ایک ہے، گھر ایک ہے، گود ایک ہے، پالنے والا ایک ہے۔ 70 سے زیادہ مقامات میں پیغمبر نے کہا تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، اور یہ ابو طالب کی تربیت کا اثر تھا۔ علی نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ میں آپ جیسا، ایک مرتبہ علی کی زبان سے نہیں نکلا کہ میں آپ جیسا۔ علی نے جب بھی تعارف کرایا، علی مولا نے یہی کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اور ذہن میں رکھنا علی نے یہ کیوں کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، کہ اس لیے کہ جب کل کا ملا یہ لکھے کہ نبی پہلی وحی کے وقت جبریل سے کہا تھا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو لوگوں کو پتہ چلے جبریل ہے محمد کے غلام علی کا شاگرد۔ میلاد پڑھیں کیا؟ کہاں میلاد ہوا؟ کس نے میلاد منایا؟ ابھی میرے ایک دوست جہاں کے میرے گھر آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب شاید قاسم بھائی آپ فرما رہے تھے کہ جی تھوڑی سی بحث اس نے کرنی ہے۔ ایک سوال کا جواب ہو گیا ہے نا، بڑی تسلی ہو گیا، ابھی دوسرے سوال کا جواب دیجیے۔ کہتے بتائیے کہ نور ہے یا بشر ہے؟ چلو بڑے قریب سے بات کو لیتے ہیں۔ مدینہ النبی، نبی کا مدینہ، خدا کے لیے تھوڑی تھوڑی معرفت بلند کیے۔ چیزیں نبی کی وجہ سے عزت دار ہیں، نبی چیزوں کی وجہ سے عزت دار نہیں ہیں۔ مدینہ النبی، نبی کا مدینہ، مدینے کا نبی نہیں، نبی کا مدینہ۔ گویا مدینہ عزت دار بنا ہے ذات
مدینہ طیبہ، توجہ، مدینہ طیبہ، طیبہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ، پاک، پاکیزہ، طاہر، اطہر، اسے کہتے ہیں طیبہ. اچھا، مدینہ طیبہ، جملہ ضائع نہیں ہو، میں بہت آسان کر رہا ہوں تاکہ میرے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے نا یہ میرے ساتھ پہنچے. مدینہ طیبہ، مدینہ پاک. کیوں؟ میرا مصطفیٰ ان گلیوں میں چلا، محمد کے قدموں کی طہارت کی وجہ سے سرزمین مدینہ پاک ہو گئی. ٹھیک ہے، محمد کے آنے سے پہلے پاک نہیں تھا، نبی کے آنے کے بعد یثرب سے مدینہ بنا، پھر طیبہ بنا، پھر منورہ بنا. اچھا، نبی چلے، قدموں کی وجہ سے زمین پاک ہو گئی. مولانا میں دست ادب پڑھ رہا ہوں، اس مکتب کا چھوٹا سا طالب علم ہوں. جس گلی میں محمد چلے اسے طیبہ مانتے ہو، جس گود میں محمد پلا ہے جس ابو طالب کی انگلی کو پکڑ کے چلا ہے. تو فرمانے جی دوسرا ہے لقب کیا مدینہ کا بھائی بولے گئے مدینہ منورہ. منورہ کسے کہتے ہیں؟ جسے روشن کیا گیا ہو. اب بھی میں عرب والوں کو اس کو منہ تو نہ چلو گے، نتیجہ تو آ گیا. مدینہ منورہ، منورہ جسے روشن کیا جائے. کس کے ذریعے روشن ہوا؟ مصطفیٰ کے آنے کی وجہ سے. اچھا، جس شہر میں نبی رہا اسے نور مانتے ہو؟ بابا جو آیا نبی جس کی وجہ سے وہ منورہ بنا، شہر منورہ ہے، اور جس کی وجہ سے منورہ ہے وہ تم جیسا بشر ہے. میلاد کہاں ہوا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں میلاد کس نے پڑھا. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ نبی کی زندگی میں کوئی میلاد پڑھا گیا تھا. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں میلاد پڑھا گیا یا نہیں. کتاب کا نام ہے ینابع المودہ، اہل سنت برادران کی معتبر حدیث کی کتابوں میں سے کتاب سلمان قندوزی حنفی امام قسطنطنیہ کی لکھی ہوئی. وہاں پہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے حدیث ہے. جابر فرماتے ہیں کہ میں رسول گرامی قدر کے پاس آیا. اب تھوڑا تھکیں گے نہیں، تھوڑی مفصل بحث ہے، مگر میرے ساتھ چل کے آئیے گا مشکل کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب میں دیکھوں گا کہ آپ تھک رہے ہیں وہیں پہ گفتگو کو روک دیں گے، پھر زندگی باقی تو انشاءاللہ سفر کامل ہو سکے گا. کہیں جابر آئے پیغمبر کی خدمت میں، اور جابر آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، سوال کو کہتے ہیں میں نے سوال کیا پیغمبر سے، ان ای شیء خلقہ اللہ تعالی، کہ وہ پہلی چیز کون سی ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا. ٹھیک ہے جی، پتر جی سونا نہیں ہے، میرے سونے مسکرانا ہے تھوڑا سا. میرے بچوں میں اپنے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں نا، دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، سجدہ ہوں، اپنے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں. توجہ رکھیں گے. سوال تو ان ای شیء خلقہ اللہ تعالی، میں نے سب سے پہلی شے کی تخلیق کے متعلق پیغمبر سے پوچھا. کالا، پیغمبر نے کہا ہوا نور نبی کا یا جابر، اللہ نے جسے سب سے پہلے خلق کیا وہ تیرے نبی کا نور تھا. اور میلاد پیغمبر کی زبان سے پڑھے ہوا نور نبی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا. وَخَلَقَ فِيهِ كُلَّ خَيْرٍ، اور کائنات کی ہر خیر کو اللہ نے محمد کے
کی ہر شے کو بنایا. اب نبی فرماتے اب جابر نے کہا کیا معرفت تھی نا سب سے پہلے آپ بنے کائنات کیسے بنی. پیغمبر فرماتے سنو حین خلقہ اقامہ فی مقام القرب لَإِسْنَ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ. جب اللہ نے کائنات کو خلق کرنے کا ارادہ کیا اقامہ فی مقام القرب, اللہ نے مجھ محمد کے نور کو اپنے مقام قرب میں 12,000 سال کے لیے رکھا. اس لیے میں نے کہا تھا تھکنا نہیں ہے, آپ پہلے سے تھوڑی دیر کو اقامہ فی مقام القرب, پورے میلاد کا لطف یہی میں اقامہ فی مقام القرب لَإِسْنَ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ. 12,000 سال کے لیے اللہ نے میرے نور کو مقام قرب میں رکھا. جب 12,000 سال کا عرصہ گزرا اب میرے نور کو حجاب سے نکالا, مقام قرب سے نکالا اور اسے 4 حصوں میں جَعَلَهُ 4 اقسام میں میرے نور کو 4 قسموں میں تقسیم کیا. فَخَلَقَ الْعَرْشَ مِنْ قِسْمٍ وَالْكُرْسِيَ مِنْ قِسْمٍ وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ وَخَزَائِنَةَ الْكُرْسِي مِنْ قِسْمٍ. اللہ نے میرے نور کی ایک قسم سے عرش بنایا, دوسری سے کرسی بنائی, تیسری سے حاملین عرش و خازنان کرسی کو خلق کیا. ثم الجزء الرابع فی مقام الرجاء لَإِسْنَ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ. پھر اللہ نے میرے نور کی چوتھی قسم کو 12,000 سال کے لیے مقام رجا میں رکھ دیا. جب 12,000 سال کا عرصہ گزرا جَعَلَهُ مِنْ 4 اقسام, اللہ نے میرے نور کو 4 قسموں میں تقسیم کیا. 4 قسموں میں تقسیم کرنے کے بعد اللہ نے کیا کیا فَخَلَقَ الشَّمْسَ مِنْ قِسْمٍ وَالْقَمَرَ مِنْ قِسْمٍ وَالْجَنَّةَ مِنْ قِسْمٍ. اللہ نے میرے نور کی ایک قسم سے سورج بنایا, دوسری سے چاند بنایا, تیسری سے جنت بنائی. اب اس کے بعد نبی نے ثم الجزء الرابع فی مقام الحیاء لَإِسْنَ عَشْرَ أَلْفَ سَنَةٍ. اللہ نے میرے نور کو 12,000 سال کے لیے مقام حیا کے اندر رکھا. مقام حیا سے نکلنے کے بعد ثم جَعَلَهُ 4 اقسام, 4 قسموں پر اسے تقسیم کیا. فَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ قِسْمٍ, اللہ نے میرے نور کی قسم سے ملائکہ بنائے, دوسری قسم سے قلم بنایا, تیسری قسم سے وہ بنائی. ثم الجزء الرابع فی مقام الخوف لَإِسْنَ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ. اللہ نے میرے نور کی چوتھی قسم کو مقام خوف میں 12,000 سال کے لیے رکھا. 12,000 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے میرے نور کی جانب ہیبت کی نگاہ سے دیکھا. جب میرے چہرے پر ہیبت الہیہ کی نگاہ آئی, میرے ماتھے پر 1,999 قطرے پسینے کے ظاہر ہوئے. اللہ نے میرے پسینے کے قطروں کو ضائع نہیں کیا. خَلَقَ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ رُوحًا نَبِيًّا وَرَسُولًا. اللہ نے میرے پسینے کے قطروں سے ایک ایک نبی کی روح کو خلق کیا. توجہ ہے نہیں ہے. اللہ نے میرے نور کی چوتھی قسم پر اس سے جب پسینہ آیا تو اللہ نے انبیاء کو اس سے خلق کرنا شروع کیا. گویا آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء کی روحیں کیا ہے میرے محمد کے پسینے کے قطرے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء میرے محمد کے پسینے کے قطرے سے بنے. کوئی ہے ایسا جو امتی کہتا ہوں میں عیسیٰ جیسا, عیسیٰ مجھ جیسا, میں ابراہیم جیسا, ابراہیم مجھ جیسا. جب تم محمد کے پسینے جیسے نہیں ہو سکتے تم محمد کے خون جیسے کیسے ہو سکتے؟ توجہ فرمانے کی. اللہ نے ایک ایک نبی کی روح کو مطلب تھکنے میں گفتگو تمام کے اندر مرحلے میں رہا. 1,23,999 انبیاء کو میرے پسینے کے قطروں سے خلق کیا. خلق کرنے کے بعد اب میرے مولا امیر المومنین فرماتے جسے علامہ مدرسی نے جس روایت کو نقل کیا کہ تخلیق آدم سے اللہ نے 4,24,000 سال پہلے محمد کے نور کو خلق کیا. نبی فرماتے خلق کرنے کے بعد فخلق اللہ آدم, اللہ نے اب آدم کے جسد کو پہلے روح میرے پسینے سے بنائی, اب جس نے آدم کو خلق کیا. ثم اوضع نوری فی صلب آدم, اللہ نے مجھ محمد کے نور کو صلب آدم میں جگہ دی. جب آدم کے صلب میں بھیجا
بیٹا ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرے وسیلے سے دنیا میں جائے گا، ہے تیرا بیٹا مگر تجھ جیسا نہیں ہے۔ صلب آدم میں جگہ دی، نبی کہتا ہے اودا نوری فی صلب آدم، میرا نور صلب آدم میں بھیجا۔ صلب آدم کے بعد نکلنا من کراؤم الاسلام الى ارحام المطہرات، پھر ہم پاکیزہ باپوں سے پاکیزہ ماؤں کی طرف منتقل ہونے لگے۔ فرماتے میں صلب آدم سے صلب شیش میں آیا، صلب شیش سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب قینان میں آیا، صلب قینان سے صلب مہرائیل میں آیا، صلب مہرائیل سے صلب یادر میں آیا، صلب یادر سے صلب اخنو میں آیا، صلب اخنو سے صلب متوشلق میں آیا، صلب متوشلق سے صلب لبق میں آیا، صلب لبق سے صلب نوح میں آیا، صلب نوح سے صلب سام میں آیا، صلب سام سے صلب ناہور میں آیا، صلب ناہور سے صلب شرور میں آیا، صلب شرور سے صلب شرور میں آیا، صلب شرور سے صلب شالق میں آیا، صلب شالق سے صلب فالق میں آیا، صلب فالق سے صلب ناہور میں آیا، صلب ناہور سے صلب تارق میں آیا، صلب تارق سے صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل سے صلب کیدار میں آیا، صلب کیدار سے صلب حمل میں آیا، صلب حمل سے صلب بط میں آیا، صلب بط سے صلب سلامان میں آیا، صلب سلامان سے صلب حمیسہ میں آیا، صلب حمیسہ سے صلب یسا میں آیا، صلب یسا سے صلب اود میں آیا، صلب اود سے صلب اود میں آیا، صلب اود سے صلب ماد میں آیا، صلب ماد سے صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان سے صلب نزار میں آیا، صلب عدنان سے صلب نزار میں آیا، صلب نزار سے صلب مضر میں آیا، صلب مضر سے صلب کنینا میں آیا، صلب کنانا سے صلب خدیبہ میں آیا، صلب خدیبہ سے صلب مدرکہ میں آیا، صلب مدرکہ سے صلب ثابت میں آیا، صلب ثابت سے صلب مالک میں آیا، صلب مالک سے صلب بحر میں آیا، صلب بحر سے صلب غالب میں آیا، صلب غالب سے صلب لوئی میں آیا، صلب لوئی سے صلب قصی میں آیا، صلب قصی سے صلب مرہ میں آیا، صلب مرہ سے صلب کلاب میں آیا، صلب کلاب سے صلب عبد المناف میں آیا، صلب عبد المناف سے صلب حاشم میں آیا، صلب حاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا۔ عبد المطلب میں آ کے نور دو حصوں میں بٹ گیا، ایک عبداللہ میں چلا گیا، ایک ابو طالب میں چلا گیا، جو عبداللہ سے نکلا وہ محمد بنا، جو ابو طالب سے نکلا وہ علی۔ میرا نور صلب عبداللہ میں آیا، صلب عبداللہ سے میرا نور میری پاک و پاکیزہ ماں کی امانت میں منتقل ہوا۔ رحم اطہر آمنہ میرے نور کی امانت گاہ بنی۔ حضرت آمنہ جب نور محمدی کی امانت گاہ بنی، روز جمعہ 17 ربیع الاول بوقت صبح صادق کائنات کے خدا نے چاہا کہ زمین نور محمد سے منور ہو۔ انتظامات مکمل ہوئے۔ حضرت ابو طالب کا گھر، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سر اٹھانا، حضرت عبداللہ کا گھر مکے میں نہیں تھا، ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے۔ ابو طالب کا آنگن، حضرت آمنہ کا جنت نظیر حجرہ، صبح صادق کا وقت، بی بی فرماتی طلوع صبح صادق ہو رہی تھی، یا میرا کمرہ بکائے نور والا، زمین سے آسمان تک نور ہی نور کی شعائیں تھی۔ اتنا نور کائنات میں پھیلا کہ میں نے اپنے حجرے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا۔ جس کے سامنے میلاد ہوا اسی سے تو پوچھو نا۔ جو ہے ادھر ادھر سے پوچھتے، نبی کی ماں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ بی بی کہتی کہ میرا کمرہ بکائے نور بنا، جب نور بنا تو اب میں نے
شام کے محلات کو دیکھا، قصر کسریٰ کے 14 کنگروں کو ٹوٹتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دریا دجلہ و ساوا کا پانی خشک ہوا، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ ابھی جگہ یک میں نے دیکھا کہ 4 معزز بیویاں بطور کنیز بن کر مجھ آمنہ کے گرد آ کے طواف کرنے لگی۔ آمنہ کے گرد حوا آئی، آسیہ آئی، ہاجرہ آئی، سارہ آئی۔ توجہ فرمانے یہ چاروں بیویاں آ کے برائے لینے لگی۔ بی بی فرماتی جگہ یک پوری دنیا کے اندر جبریل نے درود و سلام پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نور کا پردہ حائل ہوا، کچھ دیر کے بعد پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا میرے پہلو میں ایک بچہ سجدے کے عالم میں، ایک بچہ عالم سجدہ میں خدا کی ثنا کو بیان کر رہا تھا کہ میں مریم نے وہ بچہ اٹھا کر گود میں لے کر اسے دیکھنے کے بعد میری طرف بڑھایا اور بڑھا کے مجھ آمنہ کو مبارک دی۔ بچے کا آنا تھا کہ گھر کی کنیز پردے میں ملبوس ہو کے، آخر بنی ہاشم کی کنیز ہے نا، گھر سے چلی، ابو طالب کے گھر سے چل کر کعبہ میں آئی۔ کعبہ میں منظر کیا تھا؟ نور محمدی کا منتظر۔ آپ لفظ نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ نور محمدی کا منتظر، آنے والے محمد کا انتظار کرتے کرتے دیوار کعبہ سے اپنی پشت لگا کے حضرت عبد المطلب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کنیز نے قریب آ کے کہا سردار سلام علیکم السلام، کا جس نور کے انتظار میں تھے نا، جملہ کہہ دوں گی، ناراض تو نہیں ہو تو میرے بھائیوں جو بیدار بیٹھے ہوئے ہو، پتہ چلا زمانے کے محمد کے نور کا انتظار کرنا نبی کے دادے کی سنت ہے۔ بتایا جس نور کا آپ انتظار کر رہے تھے نا، وہ شاہکار دنیا میں جلوہ فکر ہو گیا۔ تاریخ سے کہتی ہے کہ رحمت مجلسی نے لکھا کہ نبی کے دادے نے وہی سجدہ شکر کیا، سجدہ شکر کر کے اٹھے، اٹھ کر چلے، چلتے چلتے گھر میں آئے۔ اب جو بزرگ حضرات ہیں نا جی، آپ سے نماز سے آپ میرے سب سے لے کہ بچوں کے سر سے بات گزرے گی، وضاحت میں کر نہیں سکوں گا کیونکہ معاملہ ایسا ہے، توجہ رکھیے گا۔ گھر میں آئے، نبی کا دادا سید البقاء ہے، آئے گھر میں آ کے جس کمرے میں میلاد ہوا تھا اس کے دروازے پہ اندر نہیں گئے، دروازے پہ رک کر دخل الباب ہوا، بتایا کہ میں عبد المطلب ہوں، بیٹا آمنہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ تھک گئے ہو نا، تھک گئے ہو، بیٹا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ اندر سے نبی کی ماں نے کہا بابا بسم اللہ آ جائیے، حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تشریف لائیے، حالات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ سرکار کے جد بزرگوار اندر داخل ہوئے، داخل ہو کے رحلے عبد المطلب میں قرآن نبوت ظاہر ہوا۔ عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں میں مصطفیٰ کو اٹھایا، نبی کے دادے نے آیتوں کی تلاوت کرنی شروع کی، سر سے لے کے پاؤں تک سرکار کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرماتے میں عبد المطلب اس بچے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ، میں اس بچے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ کسی نے محروز نہ، تیرے گھر میں خاندان میں کوئی اس نام کا بچہ نہیں، نام تو دادے پردادے کے نام ہوتا ہے، یہ کس کے نام پہ نام ہے؟ فرمایا کہ ہے کسی کا نام نہیں، مگر میں اس کا نام محمد اس لیے رکھتا ہوں کہ قیامت تک اس بچے کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا، قیامت تک اس بچے کی بآخری جملہ رحمت تمام ہوگی، قیامت تک اس بچے کی ثنا کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کو عبد المطلب کی نیت اتنی پسند آئی کہ ہم نے تو نام احمد رکھا تھا، آپ نے نام محمد رکھا، اور نیت یہ ہے کہ اس کی حق تعریف ہی نہیں ادا ہوگا۔ چلو ہمیں تیرا رکھا ہوا نام اتنا پسند
محسن کے 6 مصرے جو کہ جشن ہے نا، تو میں تو جشن کا اختتام اسی طرح سے کر، تو اسی میں دعا بھی ہو جائے گی۔ توجہ فرما رہے محسن فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں آج ایک نیا اہتمام ہو، میں چاہتا ہوں آج نیا اہتمام ہو، یاسین کی شراب ہو، طٰہٰ کا جام ہو۔ کہیں گے نہیں، اب سر اٹھائیے گا۔ میں چاہتا ہوں آج نیا اہتمام ہو، یاسین کی شراب ہو، طٰہٰ کا جام ہو، پھوٹے سحر دلوں میں تو آنکھوں میں شام ہو، ہر رد کے لبوں پہ خدا کا کلام ہو۔ توجہ چھٹے مصرے میں غور کیجئے گا، میں چاہتا ہوں آج نیا اہتمام ہو، یاسین کی شراب ہو، طٰہٰ کا جام ہو، پھوٹے سحر دلوں میں تو آنکھوں میں شام ہو، ہر رد کے لبوں پر خدا کا کلام ہو۔ یا اللہ تجھے محمد کا واسطہ، یا اللہ تجھے طٰہٰ کا واسطہ، یا اللہ تجھے مزمل و مدثر کا واسطہ، یا اللہ تجھے یاسین نبی کا واسطہ، یا اللہ تجھے رحمت نبی کا واسطہ۔ یا اللہ آج ہر دل سے بغض کا کانٹا نکال دے، بک بک کرے کوئی تو جہنم میں ڈال دے۔ آلیہ تجھے واسطہ ہے محمد و اہل بیت محمد کا، تجھے واسطہ خاندان اہل بیت کی ان 2 عظیم اور مبارک خوشیوں کا۔ رب کائنات ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرا کریم اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و اہل بیت محمد کا، میرا مولا تجھے واسطہ ہے چہارہ معصومین کا۔ پروردگار بانیان جشن کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جس انحماق سے، مودت سے، محبت سے، محبت سے، عشق سے ان نبی کے چاہنے والوں نے تعریف پیغمبر کو سنا ہے، پروردگارہ ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ میرا مولا عزت پیغمبر کا صدقہ عالم اسلام کی عزت رفتہ کو بحال فرما۔ میرا پروردگارہ نور معرفت پیغمبر اسلام سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ پروردگار بحق پیغمبر اسلام ہم سب کی حوائج اپنی بارگاہ سے پوری فرما۔ جو تقی رزق میں مبتلا ہونے وسعت رزق عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض خزانہ غیب سے عطا فرما، جو بے گھر ہیں پروردگاروں نے گھر عطا فرما۔ رب اکبر بحق محمد و اہل بیت محمد جو مریض ہے انہیں شفا عطا فرما۔ میرا کریم اللہ چہارہ معصومین کی عزت و عظمت کے صدقے میں پروردگارہ پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نصر و نابود فرما، ملت مسلمہ کی صفوں میں اتحاد اور وحدت کو برقرار فرما۔ رب کریم بحق محمد و اہل بیت محمد بروز قیامت ہم سب کو شفاعت رسول و آل رسول نصیب فرما۔ میرا مولا بحق محمد و اہل بیت محمد یوسف زہرا کے ظہور میں تعدیل فرما، قلب مطہر فرزند زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔